اس کے بعد ہے آیت نمبر 79 کانو وہ تھے لا یتناہون ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. یتناہون یہ باب تفاعل سے ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو روکنا، ایک دوسرے کو منع کرنا. عن منکر، منکر کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. اور کون طے کرے گا کہ یہ برائی ہے؟ شریعت طے کرے گی، اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر زمانے کے رسول نے بتایا کہ کیا چیزیں منکر ہیں، کیا چیزیں اللہ کے ہاں جرم ہیں، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں برائی ہیں. فعلوہ یہ جملہ جو ہے صفت ہے منکر کی، کہ وہ منکر فعلوہ جس کا وہ ارتکاب کر چکے ہوتے تھے. لبئس لام الگ ہے، بئس الگ ہے. لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، تاکید کے لیے آتا ہے یہ لفظ. بئس برا ہے، ما جو کانو وہ تھے یفعلون کرتے. تو کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے تفسیر ہے اور وضاحت ہے پچھلی آیت کے آخری جملے کی. پچھلی آیت کے آخری جملے میں اللہ نے کہا کہ وہ ان پہ لعنتیں نازل ہوئیں ان کی معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اور ان کے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے. اب یہاں پہ تفسیر آ گئی کہ وہ کیا معصیت تھی، وہ حد سے آگے بڑھنا کیا تھا، اس کی ایک مثال اللہ نے یہاں پہ دی ہے. فرمایا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے عن منکرین، اس برائی سے جس کا وہ ارتکاب کر چکے ہوتے تھے. اچھا، برائی کا ارتکاب ہو چکا، اب منع کرنے کا کیا مطلب؟ آئندہ نہ کی جائے. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ برائی ہو رہی ہو اور آپ اس سے منع نہ کریں، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ان پہ لعنت نازل ہوئی. اور ہمیں بھی قرآن کریم میں، احادیث میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، برائی سے روکیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور راوی ہیں صحابہ کرام میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھوں کے ساتھ ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ منع کرے، زبان سے سمجھائے. اگر زبان کے ساتھ بھی سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس برائی کو دل میں برائی جانے، اسے جرم تصور کرے، اسے گناہ سمجھے، اسے نفرت رکھے. اگر انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو پھر اس میں یوں سمجھے کہ ایمان نہیں ہے. کیونکہ برائی سے منع نہ کرنا، برائی سے نہ روکنا لیکن دل میں اس کو برا جاننا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، آخری درجہ ہے. اور اگر آپ نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ میں ایمان نہیں ہے، پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے تبدیل کرے، اسے ختم کرے، اس کے اوپر دھیان سے عمل کرنا ہے. پولیس کے اختیارات، کورٹ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لینے، انتظامیہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لینے. لیکن آپ کا گھر، وہاں کے آپ سربراہ ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ نماز نہ پڑھتا ہو اور آپ منع نہ کریں، یہاں پہ آپ ہاتھ کا استعمال کریں، قوت کا استعمال کریں. اسی طرح آپ کا سکول ہے جس کے آپ سربراہ ہیں،
آپ کا آفس ہے جس کے آپ ڈائریکٹر ہیں، تو وہاں پہ آپ اگر قوت کا استعمال کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ کم از کم زبان سے منع کیجئے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہاتھوں سے برائی کو ختم کروں گا یا زبان سے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے نقصان پہنچایا جائے گا، آپ مجبور ہیں، تو پھر کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانیں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس میں تعاون نہ کریں۔ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ راوی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم لوگ یقیناً نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے منع کرتے رہو گے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تم پہ عذاب بھیجے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے کہ اللہ عذاب کو ختم کر دے، ہٹا دے، دور کر دے، تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برائی سے منع کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں، خصوصاً سب سے بڑی برائی شرک، پھر بدعت، پھر کبیرہ گناہ، پھر صغیرہ گناہ۔ نیکی کا حکم دیں، فرائض کا، واجبات کا، نماز پڑھنے کا، 5 ٹائم کی نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی، فرض حج، ان فرائض و واجبات کو حکم دیتے رہیں۔ لبئس ما كانوا يفعلون، اللہ نے فرمایا البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ کہ ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکنا، اللہ نے کہا یہ بہت بری حرکت تھی ان کی۔ کیا یہ حرکت مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہے؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کمرے میں رہنے والے میرے دوست، میرے گھر میں رہنے والے میرے بہن بھائی وہ برائیاں کرتے ہیں اور ہم منع نہیں کرتے؟